پہرے دار تھے۔ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ جو باہر آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی میں ان کی آنکھ کی پوتلی، کسی کا آنکھ کا دیدہ پورا نکل آیا ہو، حضور نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد واپس ان کی آنکھ پہ لگایا اور اپنا لعاب پاک لگا دیا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں زندگی بھر مجھے خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ میری کون سی آنکھ پھوٹی تھی، اتنی میری آنکھ میں روشنی بھی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 صحابہ میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، آئے۔ اس وقت کسی کی بھی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ جو تار اندر گئے ہیں لوہے کی سلاخ، اس کو کون نکالے، کیسے نکالے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درد ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن نکالنا بھی ضروری تھا۔ کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے ہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اپنے دانت سے پکڑ کر کھینچا جس سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹ گئے، وہ لوہا کھینچنے کے لیے حضور کے رخسار میں جو اندر جا چکا تھا لوہا، ان کے دانت ٹوٹ کر گرنے لگے۔ صحابہ ان سے کہتے رہے کہ تمہارے دانت چلے گئے۔ اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں ہاتھ سے نکالتا اور حضور کا ایک دانت جاتا تو میں زندگی بھر اپنے آپ کو ملامت کرتا۔ میں نے اپنے چہرے سے، اپنے منہ سے اسی لیے نکالا کہ میرے پورے دانت چلے جائیں حضور کے ایک دانت کی برکت سے۔ ایک دانت بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گیا ہے، لیکن اس میں جذبات دیکھنے کا تھا صحابہ کا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خون بہہ رہا تھا، وہ لوہے کی ٹوپی سے اور جنگی لباس کے اوپر انہوں نے حضور کو ایسے تھام لیا تھا کہ جہاں جہاں خون آتا تھا وہ سب کو اپنی زبان سے چاٹ لیا کرتے تھے، اور سب خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرہ بھی انہوں نے زمین پر گرنے نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے پوچھا کہ حارث تم نے میرا خون پی لیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا سب سے پاکیزہ خون اس زمین پہ کیسے گرتا؟ سب سے پاکیزہ خون اس زمین پہ کیسے گرتا؟ مجھے گوارا نہیں تھا۔ اب اس کی جو سزا ہے میرے آقا وہ مجھے دی جائے۔ میں نے جو خون آپ کا پی لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارث تم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، جہنم کی آگ حرام ہو گئی جس کے جسم میں میرا خون ہو۔ یہ جنگ احد کے معاملات تھے، اور اس میں جو عورتوں کا کردار تھا، حضرت ام عمارہ ایک صحابیہ ہیں، یہ تو ایسی ہیں اللہ کی پناہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے صحابہ پر رشک کر رہے تھے۔ خاتون تھی مدینے کی، اپنے بیٹے کو تیار کر کے لائی تھی میدان میں، اور اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ لڑ رہی تھیں، اور کہتی جب تھک کر کے بیٹھتے بیٹے کو اٹھاتی، بیٹا اٹھ، یہ آج آرام کا دن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو حملہ آور ہے، آخری سانس تک لڑنا۔ جب کافروں نے حضور پر حملہ کیا تھا، اس وقت جو ڈیفنس میں صحابہ تھے اس میں یہ خاتون مدینہ ام عمارہ بھی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تلوار کو روکا تھا، اپنے ہاتھ سے حضور کی طرف آنے والے تلواروں کو روکا، تیروں کو روکا۔ اور حد تو یہ ہے کہ جو عمر نام کا شخص ہے جس کو کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر انہوں نے 2 تیر ایسے چلائے کہ اس کے لوہے کی ذرا پھٹ گئی۔ ایک خاتون نے یہ تلوار چلائے تھے اور وہ بھاگا۔ اس کے بعد پھر اس نے نظر رکھ لیا کہ یہ خاتون، یہ عورت بڑی سخت ہے، ان کے بیٹے کو اس نے میدان میں شہید کر دیا اسی ظالم نے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ حضور کی طرف آ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے۔ ام عمارہ سے حضور نے کہا ام عمارہ یہی ہے تیرے بیٹے کو جو شہید کیا۔ حضرت ام عمارہ اٹھیں، کیا غضب کا جوش تھا، انہوں نے تلوار اٹھا کر کے ایسے اس کے نیچے مارا کہ نیچے کا دھڑی نکل گیا۔ یہ ایک خاتون ہیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اتنی تیز انداز میں مسکرائے تھے احد کے میدان میں، اس خاتون کا جذبہ دیکھ کر کے کہ اس ظالم کافر کو ایسے مارا تھا کہ وہ سرین کے بل چلنے پر مجبور ہو گیا، یعنی گھسٹ کر کے زمین پر سے آگے جانے پر مجبور ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد بلبلاتا ہوا ختم ہو گیا۔